وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ یو آر آل ویل انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لحن اور اس کی اقسام۔ سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ لحن کہتے کسے ہیں، اور پھر ہم اس کی اقسام کو باری باری دیکھیں گے۔ تو لحن کہتے ہیں غلطی کو۔ آپ کے ساتھ بھی بہت بار ایسا ہوتا ہوگا، قرآن پاک پڑھتے ہوئے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہوگی، تو اس غلطی کو لحن کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے غلطی، اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے کہ قرآن مجید کو قواعد تجوید کے خلاف یا غلط پڑھنا۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے غلطی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لحن جلی ہوتا ہے اور ایک لحن خفی۔ یہ لحن کی دو اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہوئے غلطی سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی لحن جلی اور لحن خفی دونوں سے بچنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی غلطی نہ ہو، تو اس ویڈیو کو اچھے سے لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے، لحن جلی کیا ہوتا ہے اور لحن خفی کیا ہوتا ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ لحن جلی کہتے ہیں میجر ایررز کو، جو قرآن پاک پڑھتے ہیں میجر غلطی کرتے ہیں اس کو۔ اس کی لغوی معنی ہے ظاہری اور نمایاں غلطی، اور اس کے اصطلاحی معنی ہے مخارج، صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا۔ یہ غلطی جو ہوتی ہے یہ بڑی غلطی ہوتی ہے اور یہ نمایاں ہوتی ہے، اور قرآن پاک میں یہ والی غلطی کرنا حرام ہے۔ اب آگے ہم لحن جلی کی اقسام پڑھتے ہیں۔ 5 طرح کی اقسام ہے اس کی۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ جب ہم ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم وہاں پہ لحن جلی والی غلطی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے کیا اگزامپل ہے، جیسے کہ الحمد کی جگہ ہم نے الحمد پڑھ دی ہے، ہم نے ہا کو ہا سے بدل دیا۔ دوسری اگزامپل کیا ہے، کسی حرف کو بڑھا دینا، جیسے نعبدو کی جگہ نعبدو پڑھنا، لمبا کر دینا۔ کسی حرف کو کم کر کے پڑھنا، جیسے کہ ایاکا کی جگہ ایاکا پڑھ دینا، شد ختم ہو گئی ہیں یہاں سے، ایاکا کی جگہ ایاکا پڑھنا۔ اور فورتھ والا ہے حرکات و سکنات کو ایک دوسرے کی جگہ پر پڑھنا، جیسے کہ یہاں پہ اگر ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں انعمتو، ہم اس کی جگہ اگر ہم اس کی تھوڑے سے زبر زیر وغیرہ آگے پیچھے کر کے پڑھے تو یہ اس والی غلطی پہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں جو غلطی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مختلف حروف کی جگہ مشدد اور مشدد کی جگہ مختلف پڑھنا۔ یہ تھی ہماری لحن جلی کی 5 اقسام۔ اب ہم لحن خفی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لحن خفی۔ لحن خفی کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی غلطی، پوشیدہ غلطی۔ لحن جلی کا مطلب تھا نمایاں غلطی، اور اس کا مطلب ہے چھپی ہوئی، جو کہ چھوٹی ہوتی ہے اور نمایاں نہیں ہوتی۔ اور یہ لحن جلی جو تھا وہ حرام تھی غلطی، یہ والی جو ہے یہ مکروہ ہے، یہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی اس کے یہ ہے کہ تحسین حرف سے تعلق رکھنے والی صفات میں کمی کرنا، جیسے ترقیق، تفخیم، اخفاء، ادغام، ان سب چیزوں کو غلط ادا کرنا، اس کو لحن خفی کہتے ہیں۔ اور یہ حرام نہیں ہے لیکن یہ مکروہ ہے، تو اس کا بھی خیال رکھ کے پڑھنا چاہیے۔ لحن خفی کا حکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے لیکن اس سے بچنا ضروری ہوتا ہے تاکہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے تجوید کے ساتھ، ٹھیک ہے، کوئی غلطی ہوئے بغیر ہو سکے۔ تو یہ 2 غلطیاں ہوتی ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ امید ہے آپ کو یہ لحن والا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک بار دوبارہ سے آپ کو بتا دیتے ہیں، لحن جلی کہا جاتا ہے بڑی اور نمایاں غلطی کو، لحن خفی کہا جاتا ہے جو چھوٹی غلطی ہوتی ہے۔ لحن جلی کا حکم کیا ہے کہ یہ حرام ہے، اور لحن خفی کا کیا حکم ہے کہ یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں، لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں۔ اب اس حساب سے آپ نے ان کی تیاری کرنی ہے، اس کام کو لکھنا بھی ہے، اچھے سے یاد کر کے بھی سنانا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔